بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم مومنین کرام یا علی مدد۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے عرفان ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن عظیم جس کے مؤلف علامہ ڈاکٹر محمد صداقت علی فریدی صاحب ہیں۔ یہ فاضل جامعہ فریدیہ ساہیوال ہیں اور یہ مندوب ہیں آستانہ عالیہ سروڑا شریف آزاد کشمیر پرنسپل محمدیہ خوارزمیہ بٹھاٹ شریف جہلم۔ یہ اہل سنت عالم دین ہے علامہ ڈاکٹر محمد صداقت علی فریدی۔ انہوں نے یہ مقدمہ لکھا ہے، ابھی ان کی باقی لکھ رہے ہیں، یہ صرف مقدمہ ہے جو عرفان ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن عظیم سے صداقت علی فریدی صاحب، ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کو مولا اس کام کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت انہوں نے یہ مقدمہ لکھا ہے جس میں سرکار ابو طالب کے ایمان پر جو لوگ کفر بولتے ہیں ان لوگوں کے منہ پر تماچا مارا اس مقدمے میں، اور یہ بہت یعنی طویل ہے، یہ تقریباً میرا خیال ہے 1200-1300 صفحات پر ہے صرف مقدمہ ہی۔ تو آگے یہ ان کی جو ہے نا اصل اس حوالے سے گفتگو اگلی جلدوں میں آئے گی۔ اس مقدمے میں انہوں نے بہت ساری وجوہات لکھی ہیں کہ ان کو یہ کیوں لکھنا پڑا، تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ وجوہات انہوں نے جو پیش کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اس کا صفحہ نمبر 58 ہے اس کتاب کا، مقدمے کا، اور اس کی چھٹی جو وجہ تالیف ہے وہ یہ ہے کیا ہے کہ اس محسن ملت اسلامیہ پر ڈالی گئی کفر و شرک کی بہودگی اور فکری گرد کو ہٹانا اپنے ایمان سے بھی زیادہ ضروری سمجھتا تھا۔ دیے گئے تکفیری دلائل جب میں نے علمی جائزہ لیا تو ان کو اس بابت تارک عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور جانا۔ بنابراً اس خود ساختہ بنے ہوئے جال کو توڑنا خود پر واجب علمی سمجھا، کیونکہ یہ کائنات کی عظیم شخصیت پر بیہودہ ترین جھوٹا اور فحش الزام تھا جس کی علمی یقینی حقیقت نہیں تھی۔ مزید غور کرنے پر پتہ چلا کہ حرم نبوت پر حسب روایت یہ حریفوں کے پرانے حملوں کا تسلسل تھا۔ اب اس صورت میں دفاع حرم نبوت میرا فرض ہی بن گیا۔ یہ انہوں نے علامہ صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے یہ گفتگو چھٹی وجہ تالیف جو ہے اس میں لکھ رہے ہیں۔ سو میں نے الحمدللہ ادا کیا، کیونکہ حرم نبوت کے نفوس قدسیہ کا دفاع اللہ تعالیٰ کی عزت کا دفاع ہے۔ کیا خوبصورت بات لکھی ہے ڈاکٹر صاحب نے۔ نبی کے جو ہے نا آل و ان کے نفوس قدسیہ، حرم نبوت کے جو نفوس قدسیہ ہیں ان کا دفاع اللہ تعالیٰ کی عزت کا دفاع ہے۔ بہت خوبصورت بات، بہت زیادہ تعریف اس جملے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا دفاع ہے۔ اللہ اکبر، بے شک یہ اعتراف خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ یہاں پر ایک روایت نقل کرتے ہیں علامہ صاحب، یہ اعتراف خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا ہے جب کفار مکہ نے خاندان نبوت پر بےہودگی سے بکنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفاع کے لیے چند شاعر صحابہ سے فرمایا، ہر ایک نے حسب استطاعت جوابی کاروائی میں کلام کیا، مگر دربار رسالت کے درباری شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ نے جب زبان حق ترجمان سے کفار پر نشتر چلائے تو زبان نبوت نے برملا فرمایا، اے حسان، جب تو میرے خاندان عظما کے تقدس کا دفاع کرتے ہوئے کفار کی ہجوں کا شعروں میں جواب دے رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تیرا معید و معاون بنا دیا۔ تیری تائید میں وہ بول رہا تھا، اللہ اکبر، کیونکہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہا تھا۔ سو اس سنت حسانیہ کو تازہ رکھنے کے لیے مسکین نے، یعنی علامہ صاحب نے، سید بطحا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا دفاع کیا ہے۔ ان پر حملہ آوروں کا راستہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے روک دیا ہے۔
اب ان روایات کو لے کر نبی سیدنا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی بھی حملہ آور ہونے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یعنی یہ انہوں نے جو چھٹی وجہ تالیف میں یہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حسان بن ثابت نے سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کے لیے اشعار کہے یا ان کے نبوت حرم نبوت کے نفوس قدسیہ کے دفاع میں اشعار کہے، تو سرکار نے اتنی زیادہ تعریف کی کہ اے حسان، جب تو میرے خاندان عظما کے تقدس کا دفاع کر رہا تھا، کفار کی حجوں کا شعروں کا جواب دے رہا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تیرا معید و معاون بنا دیا۔ تیری تائید میں وہ بول رہا تھا کیونکہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہا تھا۔ سو اس سنت حسانیہ کو تازہ رکھنے کے لیے مسکین نے سید بطحا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا دفاع کیا، ان پر حملہ آوروں کا راستہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے روک دیا۔ اب اگلی جو ہے نا وہ ایک اور 7ویں جو وجہ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نجات کی ضامن حضرت سواد بن قارب رضی اللہ نے دربار رسالت میں یمن سے آتے ہی یہ ہدیہ نیاز پیش کیا، ٹھیک ہے، یہ شعر لکھے: اے رسولوں سے قرب تر وسیلہ، حضور عظمت الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان لوگوں کے بیٹے کرامتیں اور بزرگیاں جن کا طواف کرتی ہیں، ان لوگوں کے بیٹے جن کی کرامتیں اور بزرگیاں جن کا طواف کرتی ہیں، پاکیزگیاں جن کے پیکروں سے طہارت کی خیرات مانگتی ہیں۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، پاکیزگیاں جن کے پیکروں سے طہارت کی خیرات مانگتی ہیں، ہر پاکیزگی کو وہیں سے معراج ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بات پر تاجدار ختم نبوت خوشی سے بھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا خوش ہوئے، یہ جو جملے کہے ہیں سواد بن قارب نے، یہ جو اشعار کہے ہیں، اتنے خوش ہوئے سرکار کے فرتے جوش میں فرمایا: اے سواد بن قارب، تو نے میرے بزرگوں کی تعریف کی، جاؤ ہم تمہیں دونوں جہانوں کی فلاح کا انعام فرماتے ہیں۔ دوستو، اب میرے دامن عمل میں اور کچھ نہیں تھا، یعنی یہ انہوں نے دوسرے شاعر سواد بن قارب کا یہاں پر ذکر کیا کہ کیسے جب انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور حرم نبوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگوں کے حوالے سے یہ کہا کہ ان لوگوں کے بیٹے کرامتیں اور بزرگیاں جن کا طواف کرتی ہیں، پاکیزگیاں جن کے پیکروں سے طہارت کی خیرات مانگتی ہیں، ہر پاکیزگی کو وہیں سے معراج ملتی ہے۔ یہ سنا ہے سرکار نے تو اتنا خوش ہوئے ہیں اور کہا کہ اے سواد بن قارب، تو نے میرے بزرگوں کی تعریف کی، جاؤ ہم تمہیں دو جہانوں کی فلاح کا انعام فرماتے ہیں۔ سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کے لیے بولنا سب پر فرض ہے، سب پر ضروری ہے، اگر آپ اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ آپ پر ضروری ہے کہ سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں ضرور بولیں۔ اور یہ جو کتاب ہے، یہ اگر مومنین استطاعت رکھتے ہیں تو اپنے گھروں میں ضرور رکھیں اس کتاب کو۔ یہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر دکھا دیتا ہوں، یہ عرفان ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن عظیم، مؤلف سگے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنا خوبصورت انہوں نے مؤلف بھی کیسا لکھا ہے کہ سگے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ ڈاکٹر محمد صداقت علی فریدی صاحب، ان کو مولا اجر خیر عطا فرمائے، اجر جزائے کریم عطا فرمائے، ان کو بہت زیادہ جزائے خیر ہو، اور مولا ان کے اور توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کے لیے جو انہوں نے یہ کاوش شروع کیا، مقدمہ یہ لکھا ہے، اور اس کے بعد یہ اپنی باقی کتب بھی ضرور تکمیل کو پہنچے ان کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، اس ویڈیو کو سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے خوشنودی کے لیے ضرور دنیا کے ساتھ شیئر کریں، اور مولا کے اس دفاع کے لیے اپنے ہی طرف سے ضرور حصہ ڈالیں۔ اس شیئر کرنے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی پیج سے آپ اس کو شیئر کریں، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے بھی اپنے شیئر کر سکتے ہیں مختلف جگہ پر۔ ضرور شیئر کریں تاکہ مولا کا جو ہے نا اصلی جو
حقیقت ہے مولا کی کہ ان کی جو بزرگیاں ہیں جو ان کا طواف کر کے وہ معراج حاصل کرتی ہیں. یہ بہت خوبصورت سواد بن کارب نے یہ جو شعر میں لکھا تھا کہ ان کا طواف کر کے بزرگیاں معراج پاتی ہیں. سرکار ابو طالب وہ ہستی ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. اور میری طرف سے آپ تمام مومنین کو سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول اقدس بہت بہت مبارک ہو. اور مولا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اس قابل بنائے رکھیں، ہماری نسلوں کو بھی اس قابل بنائے رکھیں کہ ہم سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کے لیے ہر پلید کا منہ بند رکھیں انشاءاللہ و مولا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم ولانا اعدائہم اجمعین. اور خاص طور پر ان پر لعنت جو سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں، ان کے اعداء ہیں، ان پر بے شمار لعنت. یا علی مدد مومنین کرام.